بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری اور ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر جو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو نہ چھپاؤ، تو اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، اور ان کو خطاب انہی کو خطاب ہے، اور ان کو فرمایا جا رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور تم صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ استعانت بولا جاتا ہے مدد کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَالصَّلَاةِ، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم صبر اور نماز کے ساتھ نماز سے استعانت طلب کرو۔ تو استعینوا کے بعد اطلبو اطلب معونتہ عن امورکم، یعنی تم مدد طلب کرو، اس کی مدد طلب کرو، ان امورکم، اپنے معاملات میں، یعنی اپنے معاملات میں مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ صبر کی تعریف آگے بتا رہے ہیں، الحسب للنفس علی ما تکرہ، یعنی جس کو تم ناپسند کرتے ہو، الحسب للنفس علی ما تکرہ، یعنی جس کو تم ناپسند سمجھتے ہو اس سے خود کو روکو۔ یعنی جب بندے کو تکلیف پہنچتی ہے، جب کوئی آزا بندے کو پہنچتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، تو اپنی جان کو، اپنے آپ کو ناپسندیدہ چیز سے روکنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو کسی نے تنگ کیا، آپ پر ظلم کیا، اور آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو روک رہے ہیں، تو اپنے آپ کو روکنا اس کی جزا دینے سے جو آپ کو ناپسند پہنچا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے صبر، کہ اس بندے نے صبر کیا، اس کو جواب نہیں دیا۔ والصلاۃ، اور نماز سے بھی تم مدد طلب کرو، افردہا بالذکر تعظیما لشانہ، کہا کہ یہاں پر یہ جو صلاۃ کا لفظ مفرد لایا گیا ہے، ویسے تو صلوات ہونا چاہیے، تو انہوں نے کیا کیا ہے، مفرد رکھا ہے، لفظ صلات کو واحد ذکر کیا ہے، تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ افردہا بالذکر تعظیما لشانہ، نماز کی عظمت کی وجہ سے، نماز کی شان کی وجہ سے اس کے ذکر کو مفرد رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے ذکر کو مفرد ذکر کیا گیا ہے تعظیما لشانہ، اس نماز کی عظمت کی وجہ سے، نماز کی شان کی وجہ سے اس کو مفرد ذکر کیا گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں وفی الحدیث سے کان اذا کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا حز به امر بادر الى الصلاۃ، اور حدیث پاک میں آتا ہے، وفی الحدیث، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دکھ پہنچتا، کوئی تکلیف پہنچتی، اذا حز به امر بادر الى الصلاۃ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی دکھ پہنچتا، تو آپ نماز کی طرف آ جاتے، نماز کے اندر شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کو جب تکلیف آتی، کوئی دکھ پہنچتا، تو آپ نماز کے ذریعے اس کو دور فرماتے ہیں۔ تو یعنی اس سے یہ حاصل ہو رہا ہے کہ جب بندے کو تکلیف پہنچے، جب بندے کو کوئی نقصان پہنچے، تو اس کے اندر بندہ نماز پڑھے، صبر کریں، تو صبر اور نماز کے ذریعے وہ بندہ مدد طلب کرتا ہے۔ آگے دوسرا قول بیان کر رہے ہیں، وکیل الخطاب للیہود، اور کہا گیا ہے کہ یہ جو اس آیت کے اندر خطاب ہے، استعینوا، یہ امر کا صیغہ ہے نا، تو یہ جو خطاب ہے، یہ خطاب یہودیوں کو ہے، للیہود، یہودیوں کو ہے، لما آقہم عن الایمان، جب انہوں نے ایمان سے منہ پھیرا، یا آقہم عن الایمان شرہ، ایمان شرہ، یعنی
اس کے پیٹ نے، جب بندہ کوئی چیز کسی چیز کے پیچھے لگ جائے، جیسے روزی روٹی ہے، تو وہ بندہ روزی روٹی کی وجہ سے کسی چیز کو ترک کر دیتا ہے، تو ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے پیٹ کی وجہ سے اس چیز کو ترک کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ہے کہ ان کو پیٹ نے ایمان سے روکا، یعنی وہ پیٹ کی وجہ سے کہ بھائی ہم اگر ایمان لے آئیں گے تو ہمیں پیسے نہیں ملیں گے، ہم ایمان نہیں لے آئیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمارے لوگ عزت نہیں کریں گے اور ہمیں پیسے نہیں ملیں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، یعنی ان کے پیٹ نے ان کو ایمان لانے سے روک دیا، ان کے پیٹ نے بھی ان کو روکا، وہ حب الریاست، اور قیادت کی محبت۔ وہ جو علماء تھے، اگر وہ علماء مسلمان ہو جاتے تو وہ یہودیوں کے مقتدا نہ رہتے، وہ یہودیوں کے قائد نہ رہتے، تو کہا کہ ان کے پیٹ نے اور ان کی سرداری نے، ان کی قیادت نے، قیادت کی محبت نے ان کو ایمان سے روک دیا۔ فَأُمِرُوا بِالصَّبْرِ، تو ان کو حکم دیا گیا صبر کرنے کا۔ وہ صوم، اور وہ صبر کس طرح ہوگا، روزہ رکھنے کے ساتھ ہوگا، کہ جب وہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو ان کے ساتھ وہ ان کے اپنے یہودی لوگ کیا کریں گے، اچھا سلوک نہیں کریں گے، جب اچھا سلوک نہ کریں گے تو ان کو ہو سکتا ہے تنگی کا سامنا کرنا پڑے، جب ان کو تنگی کرنے کا سامنا ہوگا تو وہ صبر کریں گے، اس طرح صبر کریں گے کہ وہ روزہ رکھیں گے، اور روزے رکھ کر وہ اپنی شہوت کو توڑیں گے، لِأَنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ، کیونکہ یہ جو روزہ رکھنا ہے، روزہ یہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، جب بندے کو کوئی چیز آ جائے شہوت والی، تو اس کو وہ روزہ کیا کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ جب تمہیں یہ چیز پہنچے تو تم اس کے لیے روزہ رکھو، اور روزہ رکھ کر تم صبر کرو۔ امرو بالصبر و امرو بالصلاۃ، اس کا عطف ہوگا صبر پر، بالصلاۃ کا عطف ہوگا بالصبر پر، ان کو حکم دیا گیا صبر کرنے کا، اور ان کو حکم دیا گیا صلاۃ یعنی نماز پڑھنے کا، لِأَنَّهَا تُورِثُ الْخُشُوعَ وَتَنْفِي وَتَنْفِي الْكِبْرَ، لِأَنَّهَا تُورِثُ الْخُشُوعَ وَتَنْفِي الْكِبْرَ، کیونکہ وہ جو نماز ہوتی ہے، وہ نماز خشوع کو ابھارتی ہے، خشوع کرنے پر ابھارتی ہے، یعنی جب بندہ قائد ہوتا ہے تو اس کو ایک قیادت ملی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک تکبر والا پہلو ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں سب سے، تو نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے میں وہ اپنی بندگی، اپنا عاجز ہونا، اپنا ادنا ہونا اس کو نصیب ہوتا ہے کہ میں ادنا ہوں، بلند رہا ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو کہا گیا جب وہ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنا اس کو خشوع و خضوع پر ابارے گی، وَتَنْفِي الْكِبْرَ، اور تکبر کرنے سے ان کو منع کرے گی، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو تکبر سے وہ رک جاتا ہے، اور اس کے اندر خشوع و خضوع آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور وہ نماز بھاری ہے، لَكَبِيرَةٌ مطلب ثقیلۃ، بھاری ہے مگر خشوع و خضوع کرنے والوں پر، یعنی جو خشوع و خضوع کرتے ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہوتی، خشوع و خضوع کے علاوہ جو خشوع و خضوع نہیں کرتے تو ان لوگوں پر یہ کیا ہے، نماز بھاری ہے۔ تو وہ انہا کے بعد الصلاۃ نکالا، اور صلاۃ نکال کر انہا کے اندر جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع بتایا، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا ضمیر کا مرجع بتانا، کبیرتن یعنی بھاری ہے، اور اس کا مطلب اس کی معنی بتائی ثقیلتن یعنی بھاری ہے، وزن والی ہے، جب کوئی چیز بھاری ہوتی ہے تو بندہ اس کو کر نہیں پاتا، کوئی کام کسی کام کے بھاری ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس کام کو کر نہیں پاتا، تو نماز
لوگوں پر بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو پڑھ نہیں پاتے، یا پڑھتے ہو تو پھر اس کی کیفیت مختلف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، جو خاشعین بندے ہیں، ان پر نماز بھاری نہیں ہے۔ اور خاشعین کون ہیں؟ الساکنین الی الطاعت، یعنی جو فرما برداری کی طرف جھکنے والے ہیں، جو فرما برداری کی طرف جھکنے والے ہیں، ان پر نماز ثقیل نہیں ہے، ان پر نماز بھاری نہیں ہے۔ آگے خاشعین کی وضاحت کر رہے ہیں، ان کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ خاشعین کون لوگ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خاشعین وہ ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ الذین یظنون، یہاں پر ظن تو ویسے ہوتا ہے ظن کی معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر ظن کی معنی میں نہیں ہوگا، بلکہ یقین کی معنی میں ہوگا۔ یقینون، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، بالبعث یعنی بعثت کے ذریعے، تو بندہ مر جائے گا اور مرنے کے بعد قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، پھر اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان کو اپنے رب کی طرف، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ، إِلَيْهِ کے اندر جو ہا ضمیر ہے اس سے مراد رب ہے، یعنی وہ اپنے رب کی طرف ہی لوٹیں گے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹیں گے، بالآخرت، آخرت میں، فَيُجَازِيهِمْ، پھر ان کو جزا دی جائے گی، ان کو ثواب دیا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میری نعمت کو، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اے اولاد یعقوب یا اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ کس طرح یاد کرو؟ بشکر علیہا بطاعتی، یعنی اس نعمت کا شکر ادا کرو، بشکر علیہا اس نعمت کا شکر ادا کرو، کیسے ادا کرو گے؟ بطاعتی، میری اطاعت کرنے کے ساتھ، میری فرما برداری کر کے تم میری عطا کردہ نعمتوں کی شکر گزار بندے بن جاؤ، اس کا شکر ادا کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تم پر نعمت بھی کی اور میں نے تم کو عالمین پر، تمام جہانوں پر فضیلت دی، تمہیں شرف دیا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور میں نے تم کو تمام جہان والوں پر، علی العالمین، تمام جہانوں پر میں نے تم کو فضیلت دی۔ اے آباءکم، تم کو فضیلت دی مطلب تمہارے آبا و اجداد کو میں نے فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کے آبا و اجداد کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، تو یہ جتنے بھی آبا و اجداد بنی اسرائیل کے بنتے ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے اندر، مخصوص دور کے اندر، تمام جہانوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی تھی، ان کو فضیلت دی تھی، ان کو شرف دیا تھا۔ عالمی زمانے، یعنی ان کے زمانے کے جو عالم تھے، یعنی اس وقت جو زمانہ تھا، اس وقت جو عالم تھے، ان تمام عالموں میں وہ آبا و اجداد ان کے فضیلت والے تھے، شرف والے تھے۔ حضرت بی بی مریم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہم نے اس کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اس وقت اتنے زمانے تھے یا اس دور کے حساب سے تمام جہانوں پر ان کو فضیلت دی گئی ہے۔ ورنہ آج کے دور میں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام جہانوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے، کہ تمام انبیاء اکرام سے، تمام لوگوں سے سب سے افضل ترین مخلوق حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ذات ہیں۔ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں،
اور آپ کی امت تمام انبیاء کی امتوں سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو علی العالمین آیا ہے تو یہاں سے مراد اس دور کے جو عالم تھے، اس مخصوص وقت کے اندر ان کو فضیلت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں مجھ سے۔